بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ میری اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو پیارے بھائیو، رجب المرجب کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ پیارے بھائیو، آج کی ویڈیو میں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ استغفار پڑھنے کے رجب المرجب میں کیا فضائل اور کیا فوائد ہے۔ پیارے بھائیو، بہت سارے لوگ استغفار جو پڑھتے ہیں وہ غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، درست طریقے سے نہیں پڑھتے، اسی وجہ سے ان کو اس کا بینیفٹ نہیں ہوتا، اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ اس بات کا اعتراض کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ دیکھو جی، میں اتنی دیر ہو گئی ہے مجھے استغفر اللہ پڑھتے یا استغفار پڑھتے، تو مجھے کوئی فائدہ وغیرہ نہیں ہوا۔ تو پیارے بھائیو، سنیے گا آپ حضرات کے سامنے آج میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی نے قرآن پاک کی تشریح میں بھی لکھا ہے یہ واقعہ، اور حضرت حسن بصری کے حوالہ سے امام قرطبی ضیاء القرآن میں بھی یہ واقعہ بالکل موجود ہے۔ تو پیارے بھائیو، آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں سیدزادہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کے مریدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس آپ کا مرید خاص ربیع بن سبی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ربیع بن سبی فرماتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا حضرت، بات یہ ہے کہ میرے رزق میں بہت زیادہ تنگی ہے اور میں اپنے گھر میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تو آپ کوئی نہ کوئی مجھے وظیفہ عنایت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کثرت استغفار، فرمایا استغفار پڑھا کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارا رزق کھول دے گا۔ دوسرا شخص آیا، آپ فرماتے ہیں ربیع بن سبی فرماتے ہیں کہ دوسرا شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور، بارش کی قلت ہے، یعنی کمی ہے، کوئی وظیفہ ایسا عنایت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عنایت فرمائے۔ تو آپ نے یہی بتایا کہ کثرت استغفار، فرمایا کہ استغفار کو لازم پکڑو، استغفار ضرور کیا کرو، انشاءاللہ تمہیں اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تیسرا شخص آیا اور کہنے لگا حضور، میری اولاد نہیں ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے والدین بھی اس معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہیں، میں خود بھی پریشان ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک بیٹا عطا فرمائے یا نیک بیٹی عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ استغفار کو لازم پکڑو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد ضرور عطا کرے گا، تیری دلی مراد ضرور پوری کرے گا۔ حضرت ربیع بن سبی فرماتے ہیں کہ اسی دوران چوتھا آدمی بھی آ گیا اور کہنے لگا یا حضرت، میری فصل جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہوتی، میں ہر طرح کی کوشش کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، لیکن میری فصل جو ہے نا وہ یعنی کہ بہتر نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا تم بھی جاؤ اور جا کر استغفار کو لازم پکڑ لو، اللہ تعالیٰ تمہاری فصل جو ہے وہ بالکل بہترین کر دے گا اور تمہیں اعلیٰ رزق عطا فرمائے گا، بہترین آپ کی فصل ہوگی۔ تو پیارے بھائیو، حضرت ربیع بن سبی پوچھنے لگے حضور والا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بندے آئے، مختلف حاجتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے، تو آپ نے ایک ہی وظیفہ آپ جو ہے نا سب کو یعنی کہ عنایت فرمایا ہے۔ تو حضرت امام حسن سیدزادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کا چین، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، آپ کے لگتے جگر، آپ کی آنکھوں کا نور اور آپ کے دل کا سرور، پیارے بھائیو، آپ فرمانے لگے کہ میں نے یہ اپنے پاس سے نہیں ہے، یہ تو سورۃ نوح میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، میں قرآنی وظیفہ ان کو بتایا ہے۔ تو پیارے بھائیو، جس بندے کو قرآن پر یقین ہو اور وہ یہ استغفار کو درست طریقے کے ساتھ پڑھتا رہے، اور میں نہیں مانتا اس کے بعد کہ اس کی مراد پوری نہ ہو، انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی، جو خدا سے جائز مانگے گا، جو اس کے لیے بہتر ہوگا، اللہ اسے ضرور عنایت فرمائے گا۔ تو پیارے بھائیو، اب میں آتا ہوں کہ لفظ درست کیا ہے۔ لوگ پڑھتے ہیں استغفار استغفار استغفار، استغفار تو پڑھنے کا یعنی کہ یہ لفظ ہے، لفظ کا حکم دیا ہے،
اصل لفظ جو درست ہے وہ ہے استغفراللہ، استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ٹھیک ہے جی، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی چاہتا ہو اس کا اعمال نامہ اسے راضی کر دے، فرمایا وہ اپنے اعمال نامے میں کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالی ہر تنگی سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ استغفر اللہ کا وظیفہ انبیاء اکرام کی سنت ہے، حتیٰ کہ تمام نبیوں کے سردار نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، میں ایک دن میں ایک روایت میں 70 مرتبہ، ایک روایت میں پیارے بھائیوں 100 مرتبہ ہے، فرمایا جو اس کو استغفر اللہ کو لازم پکڑ لے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور بر ضرور قبول فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، استغفر اللہ اس رجب المرجب کے اندر آپ ضرور کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ رزق بھی دے گا، اللہ تعالیٰ بارش بھی دے گا، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے گا، آپ کی فصل بھی اچھی ہوگی، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ تو پیارے بھائیوں، انشاءاللہ العزیز جلدی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں دے اجازت، اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔